میں نے یہ کہا کہ جناب وہی سلوک کیجئے گا جو محترم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ محترم نواز شریف صاحب کو 2 کیسوں میں سزا ہو چکی، ایک میں 10 سال ایک میں 7 سال۔ تو ان کو تو کسی نے آفیشیل پروٹوکول دیا گیا کہ سابقہ وزیر اعظم ہے، تو سابقہ وزیر اعظم عمران خان بھی سابقہ وزیر اعظم ہے۔ 1992 کا یہ کریڈٹ بھی صرف عمران خان کا ہی تھا کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے ورلڈ کپ جیتا اور ایک فخر سے ہمارے سر قوم کے بلند کر دیے۔ مگر آج اس وزیر اعظم کو جو فخر پاکستان تھا، آج جو ہم نے ان کے ساتھ حشر کیا ہے، حالت کر رکھی ہے، نہ صرف ڈبل سینچری ان کے خلاف کیسز بنا رکھے ہیں، بلکہ ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا وزیر آباد پر۔ وزیر آباد پر ایک جو ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص جو کسٹڈی میں تھانے سے لے کر پولیس سے اس کو جو ہے طوطے کی طرح ایک بیان دلایا گیا کہ عمران خان کے اس جو بیانیے پر مجھے جو ہے اشتعال آ گیا اور میں نے چنانچہ ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر فائر کیے تھے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ شخص جو ہے کہاں ہے، کیا اس کا ہوا، کیا مقدمے کا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے ان کے خلاف بلوچستان میں ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں اعانت کا الزام لگا دیا گیا، جو عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ میں نے ادھر سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے نالش کر کے اس کو انجیکٹ کرایا ہوا ہے، وگرنہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں کوئٹہ میں لے جا کر کوئی پھر ایسا ہی جو ہے جنونی ان پر حملہ کر دے اور خدا نخواستہ خاکم بدہن ان کی جان کو ختم کیا جائے۔ اور پھر اب جیل میں بھی یہ اس طرح کی جو فساد وہ کیے جا رہے ہیں، ایک فساد ہے بالکل، جیل میں بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ان کے جو خوراک ہے اس میں بھی جو ہمیں خدشہ تھا کہ سلو پوائزننگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہماری نالش پر پچھلی دفعہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان سے رپورٹیں مانگی تھیں کہ ان کی جان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے، وہ آج رپورٹ شامل نہیں کی گئی ہے۔ آج پھر ایک ان کی جانب سے سرکاری وکیل پیش ہوئے اور استدعا التوا کی گئی ہے، اگرچہ وہ دی گئی ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ جناب وہی سلوک کیجئے گا جو محترم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ محترم نواز شریف صاحب کو 2 کیسوں میں سزا ہو چکی، ایک میں 10 سال ایک میں 7 سال۔ تو ان کو تو کسی نے آفیشیل پروٹوکول دیا گیا کہ سابقہ وزیر اعظم ہے، تو سابقہ وزیر اعظم عمران خان بھی سابقہ وزیر اعظم ہے۔ اور پھر 220 میں وہاں کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا اڈیالہ جیل ہی کے بارے میں، اے سے لے کر کیو تک انہوں نے ڈائریکشنز دی کہ جیل میں یہ کیا جائے۔ تو میں نے کہا میں صرف عمران خان کی حیثیت سے اپنی تحفظ یا اپنے خامد بشرا بیگم کی طرف سے تھی، میں عمران خان کی صرف تحفظ نہیں چاہ رہی ہوں، بلکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو سہولیات کی حکم نامہ جاری کیا گیا اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے، وہ بلکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو سہولیات کی حکم نامہ جاری کیا گیا اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے، وہ دیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ پاکستان کے اگر اس طرح سے عوام کو اور اسیر بھی ہوں تو بھی انٹرنیشنل کووننٹس میں ان کے بھی ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بھی رائٹ آف لائف جو ہے اور زندگی کے تمام مراحات کا ان کا احاطہ آئین کے بنیادی حقوق میں کیا گیا ہے، اور ان کا حق ہے بھلے وہ انڈر ٹرائل ہوں یا وہ کانوکٹ ہوں۔ اور عمران خان کو یہ تمام سہولتیں جو ہیں یہ ڈینائی کی جا رہی ہیں، اس سے کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ کمال ہے، نئی ایک جورسپروڈنس بن رہی ہے کہ ایک چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے 90 دن گزرنے کے بعد وہ غاصب ہے، نہ آئینی طور پر نہ قانونی طور پر آج وہ چیف منسٹر ہے۔ ویسے بھی نمائندہ ریپرزنٹیٹو تو ہے ہی نہیں صوبہ پنجاب کا، کیونکہ جو منتخب ہوتا ہے وہی نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کے باسیوں کا، ان کی آواز ہوتا ہے۔ تو اس ناطہ سے وہ 90 دن کے بعد ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ آج ابھی بشرا بیگم جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی جانب سے نالش تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی سماعت کی ہے، اور اس میں ہماری استدعا یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب کو جینوئنلی ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے کہ جب سے انہیں جو ہے ڈونلڈ لو کے اس حکم نامے پر ان کو چلتا کیا گیا ہے وزارت عظمیٰ سے، اس کے بعد ان کو جس طرح سے پابا سلاسل کر کے ڈبل سینچری ان کے خلاف
मुकदमात की कायम कर दी गई। हमारी क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप में नहीं कर सकी, कोई चक्का भी नहीं मार सकी। मैंने ये कहा कि जनाब वही सलूक कीजिएगा जो मोहतरम नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में सजा हो चुकी, एक में 10 साल, एक में 7 साल। तो उनको तो किसी ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया गया कि साबका वजीर आजम है, तो साबका वजीर आजम इमरान खान भी साबका वजीर आजम है। 1992 का ये क्रेडिट भी सिर्फ इमरान खान का ही था कि उसने पाकिस्तान के लिए जो है वर्ल्ड कप जीता और एक फख्र से हमारे सर कौम के बुलंद कर दिए। मगर आज उस वजीर आजम को जो फख्र पाकिस्तान था, आज जो हमने उनके साथ हशर किया है, हालत कर रखी है, न सिर्फ डबल सेंचुरी उनके खिलाफ केसेस बना रखे हैं, बल्कि उनको कातलाना हमला किया गया वजीराबाद पर एक जो है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक शख्स जो कस्टडी में थाने से लेकर पुलिस से उसको जो है तोते की तरह एक बयान दिलाया गया कि इमरान खान के इस जो बयानिए पर मुझे जो है इश्तियाल आ गया और मैंने चुनाचे उनको ख़त्म करने के लिए उन पर फायर किए थे, और उसका कोई पता नहीं है वो शख्स जो है कहाँ है, क्या उसका हुआ, क्या मुकदमे का हुआ है। और फिर उसके बाद भी जो है इनके खिलाफ बलूचिस्तान में एक कत्ल के झूठे मुकदमे में एहानत का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता था। वो मैंने इधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से नालिश करके उसको इंजेक्ट कराया हुआ है, वगरना इनकी नीयत ये थी कि वहाँ क्वेटा में ले जाकर कोई फिर ऐसा ही जो है जुनूनी उन पर हमला कर दे और खुदा न खास्ता खाकम बदहन उनकी जान को ख़त्म किया जाए। और फिर अब जेल में भी ये इस तरह की जो फसाद वो किए जा रहे हैं, एक फसाद है बिल्कुल। जेल में भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनके जो खुराक है उसमें भी जो हमें खदशा था कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए किया जा रहा है। चुनाचे हमारी नालिश पर पिछली दफ़ा इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनसे रिपोर्टें मांगी थी कि इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। वो आज रिपोर्ट शामिल नहीं की गई है। आज फिर एक उनकी जानिब से सरकारी वकील पेश हुए और इल्तवा की गई है, अगरचे वो दी गई है, लेकिन मैंने ये कहा कि जनाब वही सलूक कीजिएगा जो मोहतरम नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में सजा हो चुकी, एक में 10 साल, एक में 7 साल। तो उनको तो किसी ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया गया कि साबका वजीर आजम है, तो साबका वजीर आजम इमरान खान भी साबका वजीर आजम है। और फिर 220 में वहाँ के चीफ जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने एक फैसला दिया अडियाला जेल ही के बारे में, ए से लेकर क्यू तक उन्होंने डायरेक्शंस दी कि जेल में ये किया जाए। तो मैंने कहा मैं सिर्फ इमरान खान की हैसियत से अपनी तहफ़्फ़ुज़ या अपने खामन बुशरा बेगम की तरफ से थी, मैं इमरान खान की सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाह रही हूँ, बल्कि तमाम पाकिस्तान के जितने